العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الکریم. ثم یکبر للرکوع خافضا ویعتمد بیدیہ علی رکبتیہ مفرجا اصابعہ باسطا ظہرہ غیر رافع ولا منکس رأسہ ویسبح ثلاثا وهو ادناہ ثم یسمع ان یقول سمع اللہ لمن حمد رافعا رأسہ ویکتفی به الامام وبالتحمید المؤتم والمنفرد یجمع بینہما. عزیز طلبہ اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت آسان سبق ہے، نماز کا مسنون طریقہ بتایا جا رہا ہے. اب تک بات سورہ فاتحہ کی تکمیل تک ہو چکی ہے. آگے قراءت کے بعد رکوع کا نمبر آتا ہے، تو رکوع سنت طریقے سے کس طرح کیا جائے گا اس کو یہاں سمجھایا گیا ہے کہ رکوع کریں گا خافضاً، جھکتے ہوئے. تکبیر ثم یکبر للرکوع خافضاً، پھر رکوع کے لیے تکبیر کہے نیچے کی طرف جھکتے ہوئے. یہ خافضاً جو ہے یکبرو کی ضمیر ہوا ضمیر جو فاعل اس سے حال واقع ہیں. اور ویعتمد بیدیہ علی رکبتیہ، اور دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں پر ٹیک لگائے. اور رکوع کی حالت میں مفرجاً اصابعہ، انگلیاں جو گھٹنوں پر ہے وہ کشادہ رہے گی، انگلیوں کو کشادہ رکھے. اور کمر، پیٹھ اور اسی طریقے سے سر، یہ تینوں یکساں حالت میں برابر ہونا چاہیے. سر اٹھا ہوا بھی نہ ہو، بالکل جھکا ہوا بھی نہ ہو، بلکہ سر، پشت اور کمر کا جو حصہ ہے یہ بالکل ایک جیسا برابر ہونا چاہیے. تھوڑی مشق کے بعد سنت کی یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی اگر توجہ دی جائے تو. بہرحال یہ سنت طریقہ بتایا گیا. تو ثم یکبر جو فرمایا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قراءت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع کا وقت ہے، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ تکبیر کے بعد کچھ قراءت نہ پڑھے بلکہ سیدھے رکوع کرنا ہے. تو رکوع کی یہ تکبیر اور ایسے ہی تمام تکبیرات انتقالیہ یہ سنت ہے، اور مختلف روایات سے ان کی مسنونیت ثابت ہے. اب ایک غلطی جو رکوع میں تکبیر کے وقت یا رکوع کرتے وقت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تکبیر پہلے کہہ لیتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں چلے جانے کے بعد تکبیر کہتے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے تو تکبیر بھی شروع کر دے، اور جھکنا جہاں ختم ہو جائے تو جھکنے کے اختتام پر تکبیر بھی ختم ہو جانا چاہیے. اس کے بعد آگے کہا وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا، رکوع ہو یا سجدہ ہو اس میں تسبیح 3 مرتبہ، وَهُوَ أَدْنَاهُ، یہ 3 مرتبہ ادنا درجہ ہے. سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ یہ سجدے کی تسبیح ہے. ادنا درجہ 3 ہے، 3 سے کم یہ ترک سنت ہوگا، اور 3 سے زائد مرتبہ 5 یا 7 مرتبہ پڑھنا افضل ہے. اب یہ تکبیر جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اس کے بعد کہے گے جو اٹھنے کی تکبیر ہے رکوع سے اٹھنے والی، ثم یسمع ان یقول سمیع اللہ لمن حمیدہ رافعا راسہ، سر کو اٹھاتے ہی تکبیر بھی شروع کرے. جہاں سر کو اٹھانا شروع ہوگا تکبیر شروع ہو جائے، اور جہاں سر مکمل ہمسید میں کھڑے ہو جائے تکبیر ختم ہو جائے. امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ تسمیع کہے گا، اور مقتدی تحمید پر اکتفا کرے گا، ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد. اور منفرد آدمی یجمع بینہما دونوں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی اور ربنا لک الحمد دونوں کہے گا.
वयकूमु मुस्तवियन सुम्मा युकब्बिरु, रुकू के बाद सीधे खड़े हो जाए और तकबीर कहकर फिर सजदा करना है। अब सजदा करने का जो मसनून तरीका और कैफियत है उसे बयान फरमाया। फ़यज़ा और रुकबतई, सबसे पहले सजदे में दोनों घुटने ज़मीन पर टेके, सुम्मा यदैहि, फिर हाथ, सुम्मा वजहु बैना कफ़ैहि व यदैहि, फिर अपना चेहरा दोनों हथेली और दोनों हाथ के दरमियान, हिज़ा उज़ुनई, कानों के लौ के बराबर, दोनों कानों की जो है लौ के बराबर में उसका चेहरा रहना चाहिए। चेहरे में भी पहले नाक फिर पेशानी रखे। हासिल बात का ये है कि सजदे में जितने आदा ज़मीन पर रखे जाते हैं उनमें जो ज़मीन से करीब तर है उसको पहले रखे, फिर उससे दूर वाला, फिर उससे दूर वाला, इस तरह आखिर तक। तो पेशानी चूँकि ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर है इसलिए उसको सबसे बाद में रखा जाएगा, और घुटने चूँकि ज़्यादा करीब है इसलिए उसको सबसे पहले रखा जाएगा। और सजदे से उठते वक्त तो इसके बरअक्स सुन्नत है, यानी सबसे दूर है उसको पहले उठाया जाएगा, इसी तरह जो सबसे करीब है उसको सबसे आखिर में उठाया जाएगा। चुनांचे पेशानी पहले उठाई जाएगी, फिर नाक, फिर हाथ, फिर सबसे आखिर में घुटने उठाए जाएंगे। जिस तरतीब से सजदे में आज़ा को रखा है उसके बरखिलाफ तरतीब से सजदे से अपने आप को उठाना है, आज़ा को उठाना है। ये मसनून तरीका है कि चेहरा जो है हथेली और हाथों के बीच में रहेगा। मामूली सा फ़र्क इधर उधर हो जाए तो उससे नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता सुन्नत का एहतमाम करे तो मुबारक होगा और सवाब की ज़्यादती भी हासिल होगी। ज़ाम्मन असाबियहु मुब्दियन ज़बाइही मुजाफ़ियन बतनहु अन फ़ख़िज़ैहि, बहालत सजदा क्या कैफियत मुसल्ली की होना चाहिए। उंगलियां सजदे में उंगलियों को मिलाए रखे, ज़ाम्मन असाबियहु, कुशादा ना करे, मुब्दियन ज़बाइही, बाजुओं को ज़ाहिर करे यानी कुशादा करे, मुजाफ़ियन बतनहु अन फ़ख़िज़ैहि, पेट को अपनी रानों से जुदा रखे, अलग रखे, पैर की उंगलियों का रुख किबले की तरफ हो, और 3 मरतबा तस्बीह पढ़े जो कि अदना दर्जा है। मर्द को सजदा जो करना है वो बिल्कुल खुल करके करना है, दोनों बाजुओं को, बाहों को पहलू से जुदा रखे, पेट को रानों से जुदा रखे, उंगलियां सजदे की हालत में मिली भी होना चाहिए, खुल कर और कुशादा होकर सजदा करना है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर जगह तंग हो और बाजू वाले को हमारी ज़ात से इस कैफियत मसनूना के साथ सजदा करने से अगर तकलीफ़ भी हो रही है तो इसी पर अमल करना है, ऐसा नहीं, बल्कि जहाँ जगह की तंगी हो, भीड़ और इज़्तिहाम का मौका हो, ऐसी सूरत में अपने आप को कुछ समेट लेना और कुछ सुकेड़ लेना ये ज़रूरी है, क्योंकि आम हालात में किसी को ईज़ा देना हराम व नाजायज़ है, तो बहालत सलात और नमाज कैसे ईज़ा दी जा सकती है। पैरों की उंगलियां सजदे की हालत में, पाँव की उंगलियां ये किबले की तरफ हो रही। इसी तरह हाथ की उंगलियों का भी हुक्म है। असल में हदीस पाक में आता है कि जब बंदा सजदा करता है तो उसके साथ आज़ा सजदा करते हैं, 2 पाँव, 2 घुटने, 2 हाथ और चेहरा। और इन आज़ा का सजदा तो उसी वक्त मुतसव्वर हो सकता है कि जब सब बैक वक्त तो किबला रुख होके झुके और सजदा करे। आगे फरमाया फ़इन सजद अला कौरी इमामतिही औ फ़ादिल सौबिही औ शैइन यजीदु हज्महु व यस्तक़िर्रु जबहतुहु जाज़ा। कहा कि सजदा किन किन चीज़ों पर हो सकता है और सजदा किसे कहते हैं। कौरे अमामा यानी पगड़ी की पेच जो कि पेशानी पर लपटी होती है, सजदे की जगह में अगर हो, इसी तरह पहने हुए कपड़े का बचा हुआ हिस्सा, ज़ायद हिस्सा जैसे कि दामन है या आंचल है, उन पर सजदा करना जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह साबित है और बहुत से सहाबा इकराम से भी साबित है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित होने का ये मतलब हरगिज़ ना लिया जाए कि कौरे इमामा या फाजिल सौब पर सजदा करना सुन्नत है, बल्कि इससे सिर्फ जवाज़ साबित है। सुन्नत तो
وضع الجبہتی علی الارض ہے، اصل سجدہ وضع الجبہتی علی الارض ہے کہ زمین اور پیشانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایسی چیز پر سجدہ اگر کرتا ہے جس پر چہرہ ٹک جاتا ہے، جیسے زمین پر سجدہ کرے تو ٹھہر جاتا ہے، ایسے ہی جیسے کسی نے برف پر نماز پڑھی، تو اگر برف ایسا سخت ہے کہ چہرہ اس پر ٹھہر جاتا ہے تو اس صورت میں تو سجدہ جائز ہے، لیکن اگر وہ چیز اتنی نرم ہو کہ اس میں چہرہ چھپ جاتا ہے تو ایسی چیز پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کپاس وغیرہ، اس لیے کہ اس وقت تو اس کا سجدہ ایسا ہوگا جیسا کہ وہ ہوا میں سجدہ کر رہا ہو، تو ظاہر سے بات ہے اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ آگے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ آگے وَقَذَا لَوْ سَجَدَ لِلزِّحَامِ عَلَى ظَهْرِ مَنْ يُصَلِّي صَلَاتَهُ لَا مَنْ لَا يُصَلِّيهَا، ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے اگر کوئی اپنے سامنے والے کی پشت پر اگر سجدہ کرنا چاہے جگہ کی تنگی کی وجہ سے تو جائز ہے، لیکن جواز کی دو شرطیں ہیں یہاں مسلم صاحب کتاب نے بیان فرما دی ہے۔ مَنْ يُصَلِّي صَلَاتَهُ، ایک تو سامنے والا آدمی نماز پڑھ رہا ہو، پتہ چلا کہ جو آدمی یوں ہی بیٹھا ہو اس کی پشت پر سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ نمبر دو، یصلی صلاتہ، سجدہ کرنے والا جو نماز پڑھ رہا ہے جس کی پشت پر سجدہ کیا جائے گا وہ بھی وہی نماز پڑھ رہا ہو، دونوں کی نماز کا اشتراک ہو تو سامنے والے کی پشت پر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سجدہ درست نہیں ہوگا۔ اسی کو فرمایا لا من لا یصلیھا، اس شخص کی پشت پر سجدہ نہیں کرے گا جو کہ اس کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی سجدہ کرنے والے کی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے ظہر کی اور سامنے والا نماز پڑھ رہا ہے عصر کے، اس کی کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے، یا اگر کوئی مثلا نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کی پشت پر یہ فرض نماز پڑھنے والا سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اے علی ظاہری من لا یصلی صلاتہ وهو اما ان لا یصلی، یا تو سامنے والا نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے اصلاً، او یصلی ولکن لا یصلی صلاتہ، یا نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سجدہ کرنے والا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز نہیں ہے بلکہ کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے، اس صورت میں وہ سامنے والے کی پشت پر سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ويرفع رأسه مكبرا ويجلس مطمئنا، ایک جملے میں یہ بات واضح کر دی کہ عورت کی نماز مردوں کی نماز سے ذرا مختلف ہوں گی، یعنی کہ وہ سجدہ جو کریں گی سجدے کی کیفیت میں تنخفض، وہ پست ہو جائے گی اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے چمٹا لیں گی، یعنی کہ عورت کو سجدے کی حالت میں مردوں کے خلاف کرنا ہے، پورے ہاتھ کو زمین پر بچھا دے، بازو کو پسلیوں سے ملا لے اور پیٹ کو رانوں سے ملائے، یعنی بالکل گول مول ہو کے سجدہ کرے، کیونکہ یہ کیفیت عورتوں کے لیے زیادہ ساتر ہے، پردے کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو تو بعض اعضاء کو زمین سے لگا لو۔ آگے فرمایا وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، یہ سجدہ مکمل ہو گیا، اب تکبیر کہتے ہوئے سر کو اٹھائے، وَيَجْلِسُ مُطْمَئِنًا، اطمینان سے بیٹھ جائے، وہ اطمینان سے بیٹھے جس سے ہم جلسہ کہتے ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ وَيُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ مُطْمَئِنًا، اب دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہے، اطمینان سے سجدہ کرے، وَيُكَبِّرُ، پھر تکبیر کہے، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ أَوَّلًا، پہلے اپنے سر اٹھائے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، ثم ركبتيه، پھر اپنے گھٹنے اٹھائے، وَيَقُومُ مُسْتَمِيًّا بِلَا اعتماد۔ اب یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے تو دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو زمین پر سہارا لیے بغیر ولا قعود، اور بیٹھے بغیر سیدھے کھڑے ہو جائے رکعت ثانیہ کے لیے۔ یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے کہ بیٹھے پہلے پھر کھڑے ہو جائے، یا زمین پر ٹیک اور سہارا لے کر کے کھڑے ہو، بلکہ اگر سہارا لینا ہی ہے تو اپنے ہی دونوں زانوں کا سہارا لے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ بے ضرورت اس طرح سہارا لینے کو فقہاء اکرام مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، البتہ استثنائی شکلیں ہے، اگر کمزور ہو اور بے سہارا لیے کھڑا ہونا دشوار ہو، طبیعت میں ناسازگی ہو، کمزوری ہو، تو ضرورت اگر ہے تو سہارا لے کر کے، ہاتھ کا سہارا لے کر کے کھڑے رہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
وفی خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ویسمى جلسۃ الاستراحتی، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف، یعنی کھڑے ہوتے وقت سہارا لینے اور جلسہ استراحت کو وہ افضل کہتے ہیں کہ بھئی کچھ بیٹھے سہارا لے پھر کھڑے ہو، اس لیے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھاتا ہوں، چنانچہ انہوں نے نماز دکھاتے ہوئے دوسرے سجدے سے جب سر اٹھایا تو ہاتھ سے زمین کا سہارا لیا۔ اصحاب سنن نے اس نماز میں ان سے جلسہ استراحت بھی نقل کیا گیا ہے۔ جلسہ استراحت پہلی رکعت میں 2 سجدوں کے بعد ہے، اسی طرح 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے سجدے کے بعد بھی ہے۔ ہمارے اصحاب یعنی احناف اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے قدموں کے سامنے حصے پر اٹھتے تھے۔ کبار صحابہ حضرت عمر، ابن عباس، علی ابن مسعود، ابن زبیر، ابو سعید خدری رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی جلسہ استراحت کے بغیر ہے۔ بہرحال آگے فرمایا والرکعۃ الثانیۃ کالاولی، دوسری رکعت پہلی ہی کی طرح ہے، لیکن لا ثناء ولا تعوذ، لیکن دوسری رکعت میں ثنا نہیں، تعوذ نہیں، ولا رفع یدیہ فیہا، اس میں رفع یدین بھی نہیں ہے جو تکبیر تحریمہ پہلی رکعت میں تھی وہ اس میں نہیں۔ وَإِذَا أَتَمَّهَا افترش رجلہ الیسریٰ، جب دوسری رکعت مکمل کر لے تو اب جو ہے افترش رجلہ الیسریٰ وجلس علیہا، تو بایاں پر بچھا کر اس پر بیٹھے۔ دوسری رکعت جب پوری ہو جائے تو بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے۔ ناصبا یمناہ موجہا اصابعہ نحو القبلۃ، واضعا یدیہ علی فخذیہ، دونوں ہتھیلیوں کو دونوں رانوں پر اس طرح رکھے کہ اس کی انگلیاں کشادہ ہو، قبلہ رخ ہو۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ موجہا اصابعہ نحو القبلۃ مبسوطۃ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی، فإن عنده يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة عند التلفظ بالشهادتين، ومثل هذا جاء عن علمائنا أيضا۔ یہ ساری چیزیں یعنی ثنا ہے، تعوذ ہے، رفع یدین پہلی رکعت کے ساتھ مخصوص ہے۔ البتہ تعوذ کے متعلق یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو قرات کے تابع ہیں اور قرات اب بھی پڑھی جائے گی، غالباً اسی بنا پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک رکعت میں تعوذ پڑھنے کو مستحب کہا ہے۔ صاحبین دوسری رکعت میں بھی تعوذ پڑھنے کے قائل ہے، کیونکہ یہ قرات کے لیے مشروع ہے اور ہر رکعت میں نئی قرات ہوتی ہے۔ اب وہ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ آگے بتایا گیا ہے کہ بایاں پیر بچھا کے اس پر بیٹھ جائے اور دایاں پیر سیدھا کھڑا کرے، اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہے، مروی ہے، اور حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کر دے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کر دے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائے۔ اور دایاں پاؤں کھڑا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زانو سمیت کھڑا کرے، بلکہ دونوں زانوؤں کو زمین پر قبلہ رخ رکھے، صرف قدم کا حصہ کھڑا کرے۔ اصحاب احناف کے نزدیک یہ طریقہ کسی خاص قاعدے کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ تمام قاعدوں میں یہی طریقہ ہمارے ہاں مسنون ہے۔ بعض روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعدہ اولیٰ میں بطریق افتراش بیٹھتے تھے، جیسا کہ ابھی اوپر بتایا گیا، اور قاعدہ اخیرہ میں بطریق تورک بیٹھا کرتے تھے۔ شواف حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے، تمسک کیا ہے، یعنی وہ تورک کے قائل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شروع سے یعنی قاعدے کی ابتدا ہی سے خنصر بنصر کو
باندھ لے اور بیچ والی انگلی وسطی اور ابہام اس سے حلقہ بنا لے، اور سبابہ یہ جو تسبیح والی انگلی ہے ہماری، تلفظ یعنی شہادت کے وقت جب تلفظ کی ضرورت پیش آئے، تلفظ شہادتین کے وقت، تلفظ شہادت کے وقت تو سبابہ کے ذریعے سے اشارہ کرے، یعنی اشہد ان لا پر انگلی یعنی سبابہ کو اٹھایا جائے اور الا اللہ پر اس کو ٹیک دیا جائے، جیسا کہ ہمارے ہاں بھی اس پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ قاعدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو زانوں پر پھیلا کر کے نہ رکھے، بلکہ شروعی سے اس طرح کی پوزیشن بنا کر کے رکھے جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے۔ خنصر یہ سب سے چھوٹی انگلی کا نام ہے، اس کے ساتھ والی کا نام بنصر ہے، اس کے بعد والی جو ہے وسطیٰ ہے اس لیے کہ بیچ میں، اور اس کے ساتھ والی کا نام مسبحہ یا سبابہ ہے۔ مسبحہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تسبیح و تحمید میں اسی سے اشارہ کیا جاتا ہے، اور سبابہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب لوگ کسی کو گالی دیتے وقت اس سے دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پانچویں انگلی جس کو انگوٹھا کہتے ہیں ہم عربی میں، اسے ابہام کہا جاتا ہے۔ تو خنصر بنصر کو بند کرے، وسطی ابہام سے حلقہ بنائے اور سبابہ سے اشہد ان لا الہ کہتے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کرے، تاکہ قول و فعل دونوں سے توحید کی شہادت ہو جائے، اور الا اللہ کہتے ہوئے انگلی نیچے ٹیک دے ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الا اللہ کہتے ہوئے سبابہ اٹھائے، یہ امام غزالی کا اپنا خیال ہے۔ شہادت کے وقت سبابہ سے اشارہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات سے ثابت ہے۔ اب یہ جو کیفیت اور طریقہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ خنصر بنصر کو بند کرے، وسطی ابہام سے حلقہ بنائے، سبابہ سے شہادت کے وقت اشارہ کرے، ہمارے علماء نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن شوافع اور ہمارے درمیان فرق اتنا ہے کہ شوافع قاعدے کی ابتدائی سے دائیں ہاتھ کو اس طرح بنا لیتے ہیں اور یہی ان کے نزدیک مسنون ہے، جبکہ ہمارے نزدیک ابتدا میں ہاتھ پھیلائے رکھنا ہے جیسے بائیں ہاتھ رکھا کرتے ہیں، پھر شہادت کے وقت تو ہلکا بنا کر اشارہ کرنا ہے، بس فرق اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَتَشَهَدُ كَابْنِ مسعود رضی اللہ عنہ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى، کہ تشہد پڑھنا ہے۔ کون سا تشہد پڑھنا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت کردہ تشہد، یا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضور نے جو اتحیات سکھائی وہی پڑھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابن مسعود کو سکھایا کہ قاعدے میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو پڑھنا ہے۔ اصحاب سنن نے اور ترمذی نے اسی طرح روایت کیا اور نقل کیا ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں تو اس سے کچھ زیادہ پڑھنا نہیں ہے، البتہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ہے اور مزید دعائیں پڑھنی ہیں۔ اسی کو کہا ولا یزید علیہ فی القعدۃ الاولی ویقرأ فیما بعد الاولیین الفاتحۃ فقط۔ اب تیسری اور چوتھی رکعت کی باری آ گئی ہے کہ 2 سے زائد رکعت والی فرض نمازوں میں پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ اور ایک سورت ملانا متعین ہے۔ تیسری اور چوتھی کے متعلق کہتے کہ ان میں خاص سورہ فاتحہ پڑھے یا 3 دفعہ تسبیح پڑھے، یا چاہے تو بقدر تسبیح چپ چاپ رہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد تسبیح کا پڑھنے کا درجہ ہے، اور ادنا جردہ سکوت کا ہے، لیکن جسے کچھ آتا ہی نہ ہو۔ اب اگر کسی نے سورہ فاتحہ سے کچھ زائد پڑھا، یعنی ضم صورت بھی کر لیا، تو علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ الغنیہ کے حوالے سے کہتے کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ سہو لازم نہ ہوگا، لیکن ضم صورت کرنے سے چونکہ فرض و رکوع میں تاخیر ہوں گی، اور تاخیر فرض سے بھی اصولی طور پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے،
اس لیے جمہور کے نزدیک تو سجدہ سہو لازم ہونا چاہیے اور ہوگا۔ اوپر والی رائے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیہ کے حوالے سے ہے۔ تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے۔ وہی افضل وَإِن صَبَّحَ أَوْ سَكَتَ جَازَ وَيَقْعُدُ كَالْأَوَّلِ خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی فإن السنة عنده في التشهد الثاني التورك وهو هيئة جلوس المرأة في الصلاة وهي هذه۔ ہمارے ہاں دوسرا قاعدہ بھی پہلے ہی قاعدے کی طرح ہے، بیٹھنے کی جو کیفیت کا بیان قاعدہ اولیٰ میں ہوا ہے اسی کیفیت کے ساتھ دوسرا قاعدہ بھی کرنا ہے، یعنی افتراش اور بائیں پیر کو بچھانا، دائیں پیر کو کھڑا کرنا وغیرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ دوسرے قاعدے میں تورک ہے، تورک کہتے ہیں سرین کے بل بیٹھنے کو۔ قاعدہ ثانیہ میں تورک کی مختلف شکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ نمبر 1، اپنے پچھلے حصے کو زمین پر رکھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف سے باہر کو نکالے۔ پیچھے حصے سے مراد ہے کمر کا حصہ، کمر زمین پر رکھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف سے باہر کو نکالے۔ دوسرا طریقہ، زمین پر کمر رکھے، بایاں پاؤں بچھا لے اور دایاں پاؤں کو کھڑا کر لے۔ حنفیہ نے اول جو طریقہ بتایا گیا تورک کا کہ کمر زمین پر رکھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف سے باہر ایک سائڈ نکال لیں، عورتوں کے لیے اس طریقے کو مسنون کہا ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ شواف حضرات نے مردوں کے لیے دوسرے طریقے کو مسنون قرار دیا ہے، زمین پر کمر رکھے، بایاں پاؤں بچھا لے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لے۔ بہرحال حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تورک کے قائل ہیں اور ہمارے یہاں قاعدے اولیٰ کی طرح قاعدہ ثانیہ میں بھی وہی طریقہ مسنون رہے گا جو اوپر ہم سن چکے ہیں۔ وَهُوَ هَيْئَةُ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ، یہ طریقہ تورک کا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ ثانیہ میں فرما رہے ہیں، شارح کہتے ہیں کہ یہ نماز میں عورتوں کے بیٹھنے کی کیفیت ہے، یعنی جس کیفیت سے عورتیں نماز میں بیٹھتی ہے وہ اس کیفیت سے قاعدہ ثانیہ میں مردوں کو بیٹھنا مسنون قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.